الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ناولس لائبریری۔ آج کا ناول ہے وہ لڑکی، جو کہ انتہائی ڈراؤنا ناول ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ وہ لڑکی قسط نمبر 1۔ کیٹ جب ایک بوریت کا شکار ہوتی تو وہ اس عالیشان بنگلے کے پیچھے بنے باغیچے میں چہل قدمی کے لیے نکل آتی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ واحد گوشہ ہی اسے پرسکون جگہ محسوس ہوتی تھی۔ ویسے تو اس بنگلے میں رہنے والے سبھی افراد اس کے اپنے تھے اور وہ سب اسے جی جان سے چاہتے تھے، مگر اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر قریبی اور مخلصی رشتہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے جب بھی اپنے مرحوم والدین کی یاد ستاتی تو اس باغیچے میں نکل آتی، اور اس باغیچے میں موجود تمام درخت اور پودے اسے اپنے غمگسار اور ہمدرد نظر آتے۔ اتنے عرصے بعد آج پھر اسے اپنے والدین کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ انسان بھی کتنی عجیب چیز ہے، پوری زندگی خوشیوں کی خواہش میں گزار دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ خوشیاں اپنوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، اور جب اپنے قریبی ہی اپنے پاس نہ ہوں تو بڑی خوشی بھی بے معنی ہو جاتی ہے، اور یہ بات اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد اس کی زندگی کا نیا خوشیوں بھرا باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ مائیکل، جسے وہ 8 برس سے شدت سے چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اور یہ احساس کسی بھی محبت کرنے والے انسان کے لیے بے پناہ خوشی کا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے یہ خوشی ادھوری محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تو دور سے گھنٹہ گھر میں گھنٹہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے کیٹ نے شدت سے لانگ بوٹ اور لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ پورا بنگلہ پر اسرار سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چند لائٹس ہی جل رہی تھیں۔ وہ چند لائٹس اتنے بڑے بنگلے کی تاریکی دور کرنے سے قاصر تھیں، اور بنگلے کے پیچھے جانب باغ کے کونے میں ایک بلب جل رہا تھا جو 10 کنال کے باغیچے کے حساب سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ چاند کی شروع کی تاریخیں تھیں، اس لیے اندھیرا معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا، اور پھر اوپر سے ہونے والی دھند نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ کیٹ کو جب نیند آنے لگی تو وہ باغیچے کے درمیان موجود بینچ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے واپس جانے کے بارے میں جیسے ہی سوچا، اچانک باغیچے کے کونے میں لگے بلب کی روشنی کم ہونے لگی اور ساتھ ہی آواز آنے لگی جیسے بلب سپارکنگ کر رہا ہو۔ کیٹ حیرت سے اچانک خراب ہونے والے بلب کو دیکھنے لگی، جس کی روشنی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ کیٹ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بلب کے پاس آ کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی خرابی کی وجہ جان پاتی، بلب کی روشنی یکدم اتنی تیز ہو گئی کہ کیٹ کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بلب دھماکے سے پھٹ گیا اور باغیچے میں یکدم گپ اندھیرا چھا گیا۔ اوف، کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ کیٹ بڑبڑائی اور جیکٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا، اس کی ٹارچ آن کی اور واپسی کے لیے مڑی۔ وہ مشکل چند ہی قدم چلی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، تو وہ یکدم مڑی۔ کون ہے؟ اس نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، مگر اسے بکھرے ہوئے خشک پتوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم جانا اور پھر چل پڑی، مگر اس بار وہ 2 قدم ہی چلی کہ اسے پھر آہٹ محسوس ہوئی، اور اس بار تو اس نے باقاعدہ پتوں کی آواز سنی، جیسے کوئی اس کے پیچھے دھیمی چال چل کر آ رہا ہو۔ وہ مڑی اور موبائل کی ٹارچ کی مدد سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ اس بار اس کے لہجے میں لرزش تھی، مگر اس کے باوجود اس کی بات تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہاں تھا تو صرف پرہول سناٹا۔ وہ مڑی اور اس بار اس قدر تیز قدموں سے چلنے لگی، کیونکہ اب خوف کا احساس اسے اب ہونے لگا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے اس کا پاؤں کسی چیل سے الجھا اور وہ بری طرح سے گری۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا، مگر اس کی روشنی کا رخ اس کی طرف تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ برگد کے درخت کی ایک جڑ اس کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ برگد کے درخت کی ایک جڑ اس کے پاؤں کے گرد سانپ کی طرح بل کھا کر اس کا پاؤں چکرنے لگی، تو کیٹ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خوف سے پھیل گئی۔ اس نے فوراً لانگ بوٹ کا تسمہ کھولا اور اپنا پیر بوٹ سے باہر نکال دیا۔ اس کا پاؤں آزاد ہو گیا اور بنگلے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے پیچھے بے پناہ پتوں کی کھرکھراہٹ اور ٹہنیوں کے چیخنے کی آواز سنائی دی، تو اس نے بھاگتے بھاگتے مڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اب تو برگد کا درخت تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی اور دوڑتے دوڑتے گیلری میں گھسی، تو گیلری کی دیوار پر لگی پینٹنگ کی تصویریں درخت کی شاخیں لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ کیٹ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے تیزی سے دروازہ لاک کر دیا اور جلدی سے بیڈ پر چڑھ کے کمبل اوڑھ لیا۔ دروازہ مضبوط لکڑی سے بنا تھا، اس لیے اسے توڑنا آسان نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد یکدم دروازہ ہلنا بند ہو گیا۔ کیٹ کمبل ہٹا کے دروازے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا انگ پسینے میں ڈوبا ہوا کانپ رہا تھا۔ شاید وہ چلا گیا، کیٹ نے تھوک نگلتے ہوئے سوچا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، اس کی پشت پر موجود کھڑکی جو باغیچے کی جانب کھلتی تھی ایک دھماکے سے ٹوٹ کر اندر گری۔ تو کیٹ نے پلٹ کر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی پورا بنگلہ اس کی دل و دوز چیخ سے گونج اٹھا۔
ریلوے اسٹیشن پر جیسے ہی ٹرین رکی تو ٹرین کا خود کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان سوٹ کیس لیے اترا۔ اس کے اترتے ہی ٹرین کا دروازہ بند ہوا اور ٹرین ایک بار پھر چل پڑی۔ اسٹیشن کا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ اسٹیشن سنسان تھا، وہاں کا عملہ بھی غائب تھا۔ شاید انہیں بھی یہاں پر کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ کہیں دبک کر سو رہے تھے۔ ویسے بھی شدید سردیوں کا موسم تھا، اوپر سے رات کے 12 بج رہے تھے۔ رہی سہی کسر طوفانی بارش نے پوری کر دی تھی۔ نوجوان سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو ہلکی بڑی ہوئی تھی۔ سوٹ میں زردہ بھی شکن نہیں تھی، سوٹ میں ذرا بھی شکن نہیں تھی، لیکن اس نے اسے بے ترتیبی سے پہن رکھا تھا۔ شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھلے تھے، ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی۔ چہرے کا رنگ سفید تھا مگر اس میں پلاہٹ شبہ ہوتا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے اور آنکھیں ایسے سرخ تھی جیسے وہ کافی دنوں سے نہ سویا ہو۔ مجموعی طور پر وہ کافی ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس میں سے سگریٹ نکالی اور لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگائی اور سوٹ کیس اٹھا کر بارش کی پرواہ کیے بغیر چل پڑا۔ سڑک پر ہو کا عالم طاری تھا اور سڑک کے کنارے سرچ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے راستہ دیکھنا کسی عام آدمی کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن وہ اس طرح کے حالات کا عادی معلوم ہوتا تھا، اس لیے بے فکری سے سگریٹ پھونکتے چلا جا رہا تھا۔ بادلوں کی چمک سے کبھی کبھی ماحول روشن ہو جاتا، پھر گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہ تیز بارش اور سردی کی شدت کو یوں ہی نظر انداز کیے چلا آ رہا تھا جیسے یہ سب معنی نہ رکھتے ہوں۔ 3 کلومیٹر یوں ہی پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے بنگلے کے گیٹ پر پہنچا، براؤن ولا۔ اس نے گیٹ پر لگی تختی کو زیر لب پڑھا اور سگریٹ کا آخری کش لگا کر پھینک دیا اور گیٹ پر لگی بیل بجائی تو چند لمحوں بعد ایک گارڈ نے باہر جھانکا۔ کون ہو تم؟ گارڈ نے سختی سے پوچھا مگر نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ نئی سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ گارڈ نے سختی سے پوچھا۔ جان ویک، نوجوان نے بے فکری سے دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہو جاؤ یہاں سے، نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، گارڈ نے کہا اور گیٹ بند کرنا چاہا مگر گیٹ بند نہ ہوا تو گارڈ نے حیرت سے نوجوان کو دیکھا جس نے گیٹ کے درمیان پاؤں رکھا ہوا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے دوست؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ گارڈ اسے کوئی جواب دیتا اندر سے ایک خوش شکل نوجوان باہر نکلا۔ کہیں آپ جان ویک تو نہیں؟ نوجوان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو کیا مجھ سے پہلے بھی اس نام کا کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ جان نے سگریٹ کا کش گہرا لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، آپ پلیز اندر آ جائیں، باہر آنے والے نوجوان نے شرمندگی سے کہا اور جان کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آپ نے اپنے آنے کی اطلاع اگر کر دی ہوتی تو میں خود آپ کو لینے اسٹیشن پہنچ جاتا۔ آپ کا کوئی فون نمبر بھی نہیں تھا؟ ساتھ والے گرجا گھر کے فادر کے کہنے پر ہم نے شہر کے چرچ کو آپ کے نام خط لکھا ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی موبائل فون نہیں رکھتے؟ نوجوان نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، مجھے نفرت ہے اس چیز سے جو انسان کا سکون برباد کرے۔ ہاں، مجھے نفرت ہے اس چیز سے جو انسان کا سکون برباد کرے، جان نے سگریٹ پھینکتے ہوئے کہا تو نوجوان نے سر ہلا دیا اور اسے لیے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ رہا آپ کا کمرہ، ساتھ میں اٹیچ باتھ ہے، آپ اسے کر لیں، نہا لیں، آپ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں، میں یہ سوکھنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، آپ کے پاس کوئی اور سوٹ ہو تو پہن لیں، اگر نہیں ہے تو میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ نوجوان نے کہا۔ نہیں، میرے خیال میں پہلے ہی کافی نہا چکا ہوں، جان نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں کھانا لگوا دیتا ہوں، نوجوان نے کہا۔ پہلے تم اپنا نام بتاؤ مسٹر۔ مائیکل نام ہے میرا، اور میں سر براؤن کا پوتا ہوں، نوجوان نے کہا۔ اوکے مائیکل، ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے ذرا اس کی طرف لے جاؤ، جان نے کہا۔ کیا ابھی؟ میرے خیال سے پہلے آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے، مائیکل نے کہا۔ دیکھو مائیکل، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسے دیکھ کر میری بھوک اٹھ جائے گی تو تم غلط ہو، میرا روز کا کام ہے اور میں ہر روز وہ کچھ دیکھتا ہوں جس کے بارے میں تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، جان نے کہا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، مائیکل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور جان کو ساتھ لے کر ایک جانب بھر گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر رک کر دروازہ کھولا اور ایک ادھیر عمر کے ساتھ ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ آپ بے فکر رہیں ڈینس صاحب، میں نے اسے بے ہوشی کی ہائی ڈوز دے دی ہے اور مجھے امید ہے صبح سے پہلے نہیں اٹھے گی، ڈاکٹر نے ادھیر آدمی کو مخاطب کر کے کہا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اوکے، اب چلتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ان سے ملیے ڈیڈ، یہ مسٹر جان ویک ہیں، وہی جن کو ہم نے فادر کے کہنے پر خط لکھا تھا۔ تو مجھے صرف جان بلا سکتے ہو، جان نے مائیکل کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ اوکے، اور یہ ہے میرا ڈیڈ ڈینس، مائیکل نے ادھیر عمر شخص کا تعارف کروایا۔ تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں کسی پادری کی طرح نظر آؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے ڈینس صاحب، مجھے ایسا حلیہ اور پہناوے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جان نے مسکرا کر کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ کیوں نہیں، مائیکل نے دروازہ کھولا تو تینوں اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرہ خاصا بھرا تھا، بیڈ پر انتہائی خوبصورت لڑکی بے خود ہو کے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں کی مدد سے بیڈ کے کونوں سے بندھے ہوئے تھے۔
जॉन ने कितनी खूबसूरत लड़की को इस तरह बंदा देखकर थोड़ा हैरान हो रहा था। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, डेनिस ने शर्मिंदा होकर कहा। कोई बात नहीं, जॉन वेक ने सर हिलाते हुए कहा। इजाज़त हो तो मैं अपना काम शुरू करूं? अगर आप लोग बाहर जाना चाहें मुझे एतराज़ नहीं, जॉन ने कहा। डैड आप बाहर चले जाएं, मैं यहीं रुकता हूँ, माइकल ने उदास लहजे में कैट को देखते हुए कहा। जॉन बेड की बाएं जानिब खड़ा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। जॉन ने अपना काम शुरू कर दिया था। माइकल कभी जॉन को और कभी बेड पर लेटी कैट को देख रहा था। फिर अचानक बेसुध पड़ी लड़की के जिस्म में हरकत हुई और वो यूं गहरी गहरी सांस लेने लगी जैसे कुछ सूंघ रही हो। इसके सूंघने का अंदाज किसी दरिंदे की तरह था। फिर यकायक इसने आंखें खोली तो माइकल एकदम कांप गया। इसकी आंखें किसी अंगारे की मानिक दहक रही थी। इसने पहले सामने माइकल को देखा और फिर गर्दन घुमाकर जॉन वेक को देखने लगी। जॉन वेक एक हंजारा हा 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 हा। लड़की के मुंह से ऐसी भयानक आवाज़ की निकलने पर माइकल दहल गया। पूरा कमरा हिलने लगा जब इसने कहका लगाया। अच्छी बात है, फिर तो इल्म भी होगा मैं क्या करता हूँ, जॉन बोला। अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा, बल्कि तुम तो अपने अंजाम को पहुँच चुके। बेचारा जॉन वेक खुद को भी हार गया। हा हा हा। लड़की ने फिर से कहकर लगाया तो जॉन के चेहरे के रंग बदलने लगे। बस बहुत हुआ, अब मेरी बारी। ये कहते ही जॉन ने पैंट की जेब से सफ़ेद रुमाल निकालकर बाएं हाथ पर बांध लिया और जेब से सिगरेट निकाल के सुलगाने लगा। ये क्या कर रहे हो? लड़की ने सख्त लहजे में कहा। वही जो मैं बहुत कम करता हूँ। जॉन ने एकदम उंगली से लाइट की तरफ इशारा किया तो लाइट बंद हो गई। कमरे में गुप अंधेरा छा गया। जॉन ने लाइटर की मदद से अपने हाथ लिपटे रुमाल को शोला दिया। वो धड़ाधड़ जलने लगा। कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई और इसके साथ ही लड़की के हल्क से चीखें निकलने लगी। इसकी चीखों से पूरा कमरा हिलने लग गया जैसे ज़लज़ला आ गया हो। माइकल एकदम पीछे दीवार से जा लगा। कुछ ही देर बाद कमरे की लाइट ऑन हो गई। लड़की बेहोश हो चुकी थी। जॉन ने अपना हाथ झटक कर आग बुझा दी। कमरे में धुआं भरा हुआ था। ये सब क्या था? माइकल ने हैरानगी से खांसते हुए कहा, क्योंकि धुएं की वजह से खांसी आने लगी थी। ये सल्फर में डूबा हुआ रुमाल था जो इन जैसों को रास नहीं आता। जॉन वेक ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा और चलते हुए रुमाल को अपने हाथ से अलग किया। माइकल ने जॉन वेक का जला हुआ हाथ देखा तो एकदम घबरा गया। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी दवा है मेरे पास। तुम बस खाने का बंदोबस्त करो। हाँ, इसकी फिक्र मत करो, कल शाम तक होश में नहीं आएगी, जॉन वेक ने कहा। क्या ये ठीक हो गई है? माइकल ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मगर कुछ घंटों के लिए। इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए 2 दिन लगेंगे। ओके, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता हूँ, माइकल ने कहा। जॉन गहरे कश लगाते हुए इस खूबसूरत लड़की को देख रहा था जो बेड पर बेहोश पड़ी थी। दूसरे दिन जॉन वेक 10 बजे उठा। मुलाजमा ने नाश्ता कमरे में ला दिया था। जॉन वेक नाश्ता करके सिगरेट सुलगाने ही लगा था, इतने में माइकल कमरे में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग, माइकल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, मगर मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई, जॉन ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। हाँ, मैं इसी परेशानी की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ, माइकल ने आंखें मलते हुए कहा। अच्छा, अब इस होने वाले हादसे के बारे में तफसील से बताओ जो इस लड़की के साथ रात को पेश आया, जॉन ने माइकल के सामने बैठते हुए कहा। ये कोई रात के 12 बजे की बात थी। कैट के कमरे से तेज़ चीख सुनाई दी थी तो हम सब दौड़ते हुए कैट के कमरे की जानिब गए। तमाम नौकर भी इकट्ठे हो चुके थे। हमने देखा कि गैलरी का सामान यूँ बिखरा हुआ पड़ा था जैसे कोई तूफान आया हो। जब हम कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो मालूम हुआ इधर दरवाज़ा अंदर से लॉक है। हमने बमुश्किल दरवाज़ा तोड़ा और अंदर का माहौल देखकर हम सब, माइकल यहाँ तक बोलकर चुप हो गया। उसके माथे पे पसीना और आंखों में खौफ था। तो जॉन ने पास पड़ा पानी का गिलास माइकल के हाथ में थमा दिया। माइकल ने शुक्रिया कहकर पानी का गिलास पिया और खाली गिलास जॉन वेक को दे दिया। अच्छा, तो फिर तुमने क्या देखा, जॉन ने माइकल के हाथ से गिलास पकड़ते हुए कहा। हमने देखा कमरे की खिड़की पूरी की पूरी टूटी हुई थी और कमरे के फर्श पर पत्ते बिखरे हुए थे जैसे कमरे में आंधी आई हो। और इससे भयानक बात यह थी कि माइकल ने कांपती हुई आवाज़ में बोला और लंबे सांस लेने लगा। कैट किसी छिपकली की तरह छत से चिमटी हुई थी। इसकी आंखें सुर्ख थी और ज़ुबान बाहर को निकली हुई थी और वो किसी दरिंदे की तरह हमें देखकर घुरा रही थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, खौफ के मारे बुरा हाल था। फिर वो अचानक ही बेहोश होकर गिरी और सीधी बेड पर आई, जिसकी वजह से उसे कोई चोट ना आई। हमने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया, उसको कुछ भी समझ ना आया तो चर्च के फादर के कहने पर हमने आपको ख़त लिखा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। इतना कहते ही माइकल फूट फूट कर रोने लगा। जॉन वेक उठकर माइकल के कंधे पर हाथ रख कर बोला, बेफिक्र रहो, अब मैं आ गया हूँ, बहुत जल्द मसला हल कर दूँगा। इससे पहले माइकल को जवाब देता मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और माइकल को मुखातिब किया। सर, बाहर फादर आए हैं, जॉन वेक से मिलना चाहते हैं।
اوکے تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں، مائیکل نے کہا تو ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ کیا خیال ہے فادر سے ملنا ہے؟ کیوں نہیں، ضرور، جان نے کہا اور پھر مائیکل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو فادر جان ویک کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ ہو، دی گریٹ جان ویک، تمہیں دیکھ کر یقین نہیں ہوتا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، فادر نے مسکرا کر کہا۔ تو اب کر لو یقین، فادر تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں، جان نے بے پرواہی سے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ مائیکل نے فادر سے مصافحہ کرتے ہوئے عقیدت سے ہاتھ چوم لیے۔ مائیکل بیٹا، کیا تم ہم دونوں کو کچھ وقت اکیلا دو گے؟ فادر نے جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، میں بعد میں چکر لگاتا ہوں، مائیکل نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیکھو جان، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اس کی وجہ سے تمہارا خدا پر سے یقین اٹھ گیا، لیکن کیا تم جانتے ہو اس دنیا میں صرف ایک ہی ذات تھی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ میری بیوی گلوریا تھی۔ اسے خدا پر اتنا یقین تھا وہ ہر سنڈے چرچ جایا کرتی تھی اور ساتھ مجھے بھی زبردستی لے جایا کرتی تھی۔ ہمارا گھر سے زیادہ گرجا گھر لگتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ 3 دن بعد اس کی لاش ملی، کسی کالے جادو کے عامل نے اس کا گلا کاٹ کے اس کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا، صرف شیطان کی خوشنودی کے لیے، اور آپ کے خدا نے ہماری مدد تک نہیں کی۔ کیوں؟ جون نے چلا کر کہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، اوپر والے کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی تم اس دکھی خاندان کی مدد کرنے کو یہاں آئے ہو۔ اب میں چلتا ہوں، اگر میری ضرورت پڑے بلا جھجک رابطہ کرنا۔ فادر کو باہر آتا دیکھ کر مائیکل فوراً ایک جانب ہو گیا اور فادر کے جانے کے بعد اندر داخل ہوا۔ اب جان ویک نارمل نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں معمولی سی سرخ تھیں جو مائیکل سے چھپا رہا تھا۔ آپ کو شاید یہ بات بری لگے مگر میں باہر کھڑا آپ کی سب باتیں سن لی میں نے۔ دیکھیے، مجھے بہت افسوس ہے آپ کی بیوی کے بارے میں اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اور جیسی حیثیت آپ کی بیوی آپ کے لیے رکھتی ہے ویسے ہی کیٹ کے بارے میں میرے لیے بھی وہی جذبات ہیں۔ میں اسے ہر حال میں پہلے جیسا ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک سیکولر روشن خیال خدا کو ماننے والے ہیں، جبکہ بھوت پریت و شیطانی چکروں میں وہی ان کو شکست دے سکتا ہے جو خدا کا پیارا اور ماننے والا ہو۔ پر آپ خدا کو مانے بغیر کیسے ان سے نمٹ لیتے ہیں؟ مائیکل نے کہا تو جون نے اسے غور سے دیکھا۔ جون نے ایک لمبی سانس لی اور مائیکل کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ گلوریا کے مرنے کے بعد مجھے شیطان اور شیطانی طاقتوں سے نفرت ہو گئی۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور 5 سال تک امریکہ کے جنگلوں سے لے کر تبت کے پہاڑوں اور مصر کے صحراؤں سے لے کر ہندوستان کے مندروں تک خاک چھانی ہے، اور تب جا کر اس قابل ہوا کہ ان شیطانی طاقتوں کو قابو کر سکوں۔ اور رہا سوال یہ جن اور بھوت کیسے بھاگتے ہیں، یہ بات تمہیں آج شام کو پتہ چل جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں تمام گھر والوں سے ملنا چاہوں گا، جان نے کہا تو مائیکل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی شام جان مائیکل کے دادا سر براؤن سے ملا اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تو ان سب کو کیٹ کے کمرے کے باہر کھڑا کیا اور مخاطب کیا انہیں، آج اس کمرے میں بہت کچھ ہونے والا ہے، آپ وہ سب نہیں دیکھنا چاہیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ باہر رکیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ جون نے کہا تو سب گھر والے فوراً باہر رہنے کے لیے راضی ہو گئے۔ میں آپ کے ساتھ اندر آؤں گا، مائیکل نے کہا۔ پاگل مت بنو مائیکل، جب جان کہہ رہا ہے تو باہر رہو، وہ سنبھال لیں گے، مائیکل کے ڈیڈ نے کہا۔ نہیں جان، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کیٹ میری زندگی ہے۔ جان، اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی نہ رکتے۔ جان نے لمبی سانس لی اور مائیکل کو لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جان نے دروازہ لوک کیا اور سگریٹ سلگا کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کیٹ اسی حالت میں بیڈ پر بندھی ہوئی تھی اور وہ ابھی بھی رسیوں کی مدد سے جکڑی ہوئی بے ہوش پڑی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں اب لوہے والی سلاخیں لگوا دی گئی تھی۔ یہ اقدام اسی حادثے کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ جان نے اپنے کوٹ کی جیب سے 4 سکے نکالے اور ان 4 سکوں کو بیڈ کے چاروں کونوں پر رکھ دیا۔ اب یہاں جو بھی ہو تم کچھ نہیں بولو گے، یاد رہے تمہاری وجہ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو، جان نے مائیکل کو مخاطب کر کے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جان نے سگریٹ کا گہرا کش لگا کر اسے اپنے بوٹ کے نیچے مسل دیا۔ جان نے کیٹ کے بائیں کان کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے چٹکی بجائی تو کیٹ کی آنکھیں فوراً کھل گئی اور جان کیٹ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ کیٹ چند لمحے چھت کو گھورتی رہی اور پھر اس نے جان کی جانب دیکھا اور مسکرا دی اور پھر ہنسنے لگی۔ کچھ ہی پلوں میں ہنسی قہقہوں میں بدلنے لگی۔ جان بالکل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشکل میں پھنس گیا ہے، کیٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سے لگا بہت لوگ مل کر بول رہے ہوں، جیسے مصیبت میں تم ہو، جان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ نہیں جان ویک، اس بار واقعی بہت برے پھنسے ہو، تم نے یہ مختلف مذہب کے سکے اس لیے رکھے نا کہ تم میرا مذہب جان سکو، لیکن بے وقوف انسان، میں اور تم ایک ہی مذہب کے ہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے، ایک جیسے ہیں، میں تم جیسا شیطان نہیں، جان نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر میں خدا کو نہ مان کر شیطان ہوں تو تم کیا ہو، گریٹ جان ویک، کیٹ نے ہنستے ہوئے کہا تو جان ویک کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ بیڈ پر چڑھا اور اس نے کیٹ کی گردن پکڑ لی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان گرایا۔
آ گئے نا اپنی اوقات پر، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس کے جسم میں رہتا ہوں، تم سے زیادہ اس لڑکی کو مار سکتے ہو۔ کیٹ نے بھینک لگا کر منہ سے پھونک ماری تو اس کے منہ سے بے تحاشا پتے نکل کر کمرے میں بکھر گئے اور جان اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مایوسی جان کے چہرے پر واضح تھی۔ آؤ مائیکل، باہر چلیں، جان نے ڈھیلے لہجے میں کہا اور مائیکل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کیٹ کے خوفناک قہقہے اور بھی بلند ہو رہے تھے۔ اب کیا ہوگا اور اس کے منہ سے بے شمار پتے کیسے نکلے؟ مائیکل نے باہر آتے ہی اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایک بات بتاؤ، جب سے یہ حادثہ ہوا تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے؟ جان نے سوالیہ انداز میں مائیکل سے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، مائیکل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آؤ مجھے پورا بنگلہ دکھاؤ، جان نے کہا تو مائیکل اسے بنگلہ دکھانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ کیا کوئی ایسی جگہ جو ہم نے نہ دیکھی ہو؟ ہاں، اب باغیچہ ہی رہ گیا ہے، مائیکل نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ بھی دکھاؤ، جان نے کہا تو مائیکل اسے باغیچے میں لے گیا۔ پہلے یہاں کیا تھا؟ جان نے ایک گھرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے یہاں تو برگد کا بڑا درخت تھا، لیکن اس حادثے کے بعد یہاں پر کوئی آیا نہیں، اس لیے درخت غائب ہونے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس حادثے کے ساتھ درخت کا کیا تعلق ہے؟ مائیکل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جان نے دھیرے سے کہا۔ کیا ہوا بتائیں تو صحیح۔ وہ برگد کا درخت کوئی عام درخت نہیں، شیطانی درخت تھا، کیٹ کے اندر سما گیا ہے، جان نے کہا۔ کیا مطلب؟ درخت سما گیا؟ اب کیا ہوگا؟ مائیکل نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیٹ جب تک زندہ ہے وہ اس میں رہے گا اور اس کے مر جانے پر ہی چھوڑے گا، جان نے کہا۔ کیا مطلب؟ کوئی حل نہیں؟ ہاں مائیکل، کوئی حل نہیں، بہتر ہوگا کہ تم کیٹ کو بھول جاؤ، جان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسے بھول جاؤں؟ آپ اپنی مری ہوئی بیوی کو آج تک نہیں بھولے، اور میں اپنی جیتی جاگتی بیوی کو بھول جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا مسٹر جان ویک، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں اس کا حل ڈھونڈ لوں گا، میں لڑوں گا اس شیطان کے ساتھ جب تک میری سانس نہ ختم ہو، سمجھے؟ مائیکل نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوکے، میرے خیال میں میرا یہاں رکنا مناسب نہیں، مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، جان نے کہا اور چلا گیا۔ جان جیسے ہی اپنا سامان لے کر براؤن ولا سے باہر نکلا تو گیٹ پر اس کا سامنا ایک عورت سے ہوا۔ ڈاکٹر کیتھرین، تم یہاں، وہ بھی اتنی رات کو؟ جان نے حیرت سے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہاں آئی ہوں، اور تم پھر ان چکروں میں پڑ گئے، یہ جاننے کے باوجود کہ تم موت کی دہلیز پر کھڑے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کینسر تمہارے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، اور بیماری کی اسٹیج پر پہنچ کے بھی تم سنجیدہ نہیں ہو رہے۔ میں نے تو تم سے کہا تھا میرے ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ، پر تم میری بات سننے ہی والے ہو۔ یہ کیا پی رہے ہو؟ ڈاکٹر کیتھرین نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر دور پھینکتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری بیوی میری بہن نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری فکر نہ کرتی۔ گلوریا کے مرنے کا دکھ مجھے بھی ہوا ہے، لیکن انسان مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں جاتا۔ ڈاکٹر کیتھرین کی آنکھیں نم تھیں۔ میں اسی روز مر گیا تھا جب گلوریا مری تھی، بس دفن ہونا باقی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، تمہارے ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹ بس مجھے اور چند دن کا موقع دے گی، جبکہ میں جلد از جلد مرنا چاہتا ہوں، جان نے زخمی مسکراہٹ سے کہا اور نئی سگریٹ سلگائی۔ کیتھرین اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واہ مسٹر گریٹ جان ویک، واہ، ایک آخری پول کھلنا باقی تھی، وہ بھی کھل گئی۔ تمہارے نڈر ہونے کی وجہ تمہارا بہادر ہونا نہیں، بلکہ تمہاری موت تمہارے اتنے قریب آ چکی ہے۔ جان کی پشت پر سے آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ مائیکل تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جان نے اسے ایک نظر دیکھا اور سر جھکا کے وہاں سے چل پڑا، جبکہ کیتھرین اور مائیکل اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جان آہستہ آہستہ ریلوے اسٹیشن کی جانب پیدل چل جا رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، سڑک سنسان تھی کہ اچانک جان کو سینے میں تکلیف ہوئی، جو اکثر ہلکی ہلکی سے محسوس ہوتی تھی، تو اس نے گلے میں پڑی ڈھیلی ٹائی کو اور ڈھیلا کر دیا۔ اس کے ساتھ اسے زوردار انداز میں کھانسی آنے لگی۔ وہ سڑک پر رکھے ایک بینچ پر بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اسے الٹیں آنے لگی اور اس نے کیا کی اور دیکھا اسے خون کی الٹی آ رہی تھی۔ شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے، جان نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ میرے خیال میں آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے دیکھا اس کے ساتھ بینچ پر سفید لباس میں ملبوس ایک باریش نوجوان بیٹھا تھا۔ ویسے تو میں یہ کسی اور کے لیے لے جا رہا تھا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ سے زیادہ ضرورت کسی کو نہیں۔ نوجوان نے پانی کا چھوٹا کین جان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو جان نے اس کین کو پکڑے ہی منہ سے لگا لیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ شکریہ۔ جان پانی پی کر بینچ کی پشت ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، نوجوان نے پوری اخلاق لہجے میں کہا۔ بولو، جان بدستور آنکھیں بند کر کے کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح بنجارے ہو جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو۔ انسان کے بنجارا ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک یا کسی کی تلاش ہو اور یا پھر وہ کسی سے بھاگ رہا ہو۔ اچھا، تو تم کون سی نسل کے ہو؟ جان نے بے دلی سے پوچھا۔ مجھے کسی کی تلاش ہے، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ کس کی؟
جون نے لاپرواہی سے پوچھا۔ خدا کی۔ جون اس کی بات سنتے ہی طنزیہ مسکرا دیا۔ تو کیا پھر خدا ملا؟ جون نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، اس وقت میرے سامنے ہی تو ہے، نوجوان نے مسکرا کر کہا تو جون آنکھیں کھول کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب ہم کسی دکھی انسان کی مدد کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو خوشی نظر آتی ہے اس میں خدا دکھائی دیتا ہے، مگر مجھے تو ایسا کبھی نظر نہیں آیا، جون نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ آپ کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ نوجوان اٹھ کر چل دیا اور جون حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مائیکل کیٹ کے بیٹ کے ساتھ بے بسی سے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سوئی ہوئی کیٹ کو دیکھ کر بھر آئی تھی۔ تمام گھر والے کیٹ سے مایوس ہو چکے تھے، اتنی بری طرح سہمے ہوئے تھے کہ سب کے سب اپنے کمروں میں بند تھے۔ ملازموں نے تو اب کیٹ کے کمرے کی جانب آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے صرف مائیکل وہاں موجود تھا۔ دیکھو، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ کیٹ بہت معصوم ہے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، مائیکل نے جذباتی انداز میں کہا تو کیٹ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات نارمل تھے، مائیکل کی آنکھیں بند تھیں اور اس لیے وہ کیٹ کو ہوش میں آتا نہ دیکھ سکا۔ مائیکل، کیٹ نے پکارا تو مائیکل نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ مائیکل، یہ سب کیا ہے اور مجھے اس طرح رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ کیٹ نے حیرت سے رسیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نارمل دیکھ کر مائیکل آگے بڑھا۔ کیٹ، وہ تم بیمار تھی نا؟ مائیکل کے منہ سے رک رک کر نکلا۔ کیا؟ مجھے کیا ہوا تھا جو مجھے اس طرح باندھا گیا؟ کیٹ نے اپنا ہاتھ رسی سے آزاد کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کیٹ کا یوں اچانک ٹھیک ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ان سے آزاد کرواؤ، کیٹ نے کہا۔ ہاں، مگر مائیکل نے کہنا چاہا۔ مگر کیا؟ مجھ پر کوئی دیوانگی کا دورہ پڑ رہا تھا؟ میں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی جو مجھے اس طرح باندھ رکھا، جانوروں کی طرح؟ کیٹ نے غصے سے کہا۔ ہاں کیٹ، کچھ ایسا ہی تھا۔ مائیکل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے کہے کیٹ سے۔ اچھا، جو بھی تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کھولو، کیٹ نے کہا۔ کیا تم سچ میں ٹھیک ہو کیٹ؟ مائیکل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا اب مجھے لکھ کر دینا پڑے گا؟ کیٹ نے غصے سے کہا۔ اچھا، تم ناراض نہ ہو، میں ابھی کھول دیتا ہوں، مائیکل نے رسیاں کھولتے ہوئے کہا تو کیٹ کے چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ادھر نوجوان کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جان کو اپنا جسم یک دم توانا محسوس ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے بجلیاں دوڑ رہی ہوں، جو درد سے 2 سالوں سے محسوس ہو رہا تھا سینے میں وہ غائب ہو چکا تھا۔ کہیں یہ اس پانی کا کمال تو نہیں؟ جان نے پانی کی خالی کین کو دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے اور پانی پینا چاہیے، پر وہ نوجوان کہاں گیا؟ جان نے سوچا اور اس جانب چل پڑا جہاں نوجوان گیا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کو ایک اسلامک سینٹر نظر آیا۔ وہ نوجوان حلیہ سے مسلمان دکھائی دے رہا تھا، شاید اس سینٹر میں آتا جاتا ہو، مجھے ان سے پوچھنا چاہیے، جان نے سوچا اور دروازے پر لگی کال بیل بجا دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک برا باہر نکلا، اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ برہے نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ دراصل مجھے ایک خاص پانی کی تلاش ہے، ایک نوجوان نے دیا تھا، کیا مجھے وہ پانی مل سکتا ہے؟ جان ویک نے برہے کو کین دکھاتے ہوئے کہا تو برہے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کین دیکھ کر۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، برہے نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تو جان سر جھکا کر اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اور پھر مائیکل نے رسیاں کھول کر کیٹ کو مسکرا کر دیکھا، وہ بھی مسکرائی، اور پھر اس کی مسکراہٹ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ ہونٹ پھیلتے پھیلتے کانوں کے لو تک پھیل گئے۔ اس کے تمام دانت نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مائیکل خوف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا، وہ پھٹی نگاہوں سے کیٹ کو دیکھنے لگا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، کیٹ کے منہ سے بھیانک کہکا نکلا اور اس نے مائیکل کو زوردار انداز میں دھکا مارا تو وہ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور بری طرح سے گرا۔ مائیکل کو اپنا جوڑ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کیٹ بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی۔ مائیکل نے اسے روکنا چاہا مگر وہ درد کے مارے نہ ہل پایا اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز نکلی۔ کیٹ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، دروازے کا لاک خود بخود گھوما اور دروازہ خود کار انداز میں کھلتا چلا گیا اور کیٹ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکل آئی۔ چند لمحے مائیکل اس طرح پڑھا رہا، پھر اس نے اپنی آپ ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ مائیکل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما اور گرتا پڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ گیلری سنسان پڑی تھی۔ مائیکل نے اپنے وجود کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے تمام بنگلہ دیکھ کر ڈالا، مگر کیٹ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے ٹارچ لی اور بنگلے کے پیچھے بنے باغیچے میں گیا۔ باغیچہ گپ اندھیرے اور موت کی طرح پہلے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مائیکل ٹارچ کی روشنی کی مدد سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ مائیکل، ایک جانب سے کیٹ کی آواز سنائی دی۔ کیٹ، مائیکل نے بے اختیار پکارا اور اس جانب گیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
مائیکل ایک بار پھر ایک سمت سے اس کے کانوں میں آواز پڑی، وہ دوڑ کر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مائیکل گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اس کے کانوں میں کیٹ کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ دیکھو تم جو بھی ہو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، ہمت ہے تو سامنے آؤ بزدل، مائیکل نے غصے سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تو یکدم خاموشی چھا گئی اور پھر اسے اپنے سر کے اوپر کسی درندے کے غرانے کی آواز سنائی دی تو بکھلا کر اوپر دیکھا، مگر اس سے پہلے کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ وجود مائیکل کو گرا کے اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ مائیکل کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی مگر اس کا رخ مائیکل کی جانب تھا۔ مائیکل نے دیکھا وہ کیٹ تھی مگر اس بار اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل انگارہ ہو گئی تھی، چہرہ بھی بالکل سفید تھا جبکہ ہونٹ اور دانت سیاہ ہو چکی تھی۔ مائیکل کو خوف کے مارے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ کیٹ مائیکل کی حالت دیکھ کر کیٹ کا قہقہ باغیچے میں گونج اٹھا۔ کیٹ اس کے اوپر سے اتری اور کسی جانور کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کی مدد سے دوڑتی ہوئی بنگلے کی جانب بھاگ گئی۔ مائیکل چند لمحوں کے لیے بے جان پڑا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور اس کی جانب گیا جہاں کیٹ گئی تھی۔ مائیکل اندھیری گیلری میں پہنچا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیٹ کو دیکھنے لگا پر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک اسے پانی گرنے کی آواز آئی تو اس نے بے اختیار گیلری کے ستون کے پیچھے چھپ کر دیکھا جہاں سوئمنگ پول تھا۔ وہاں کا خوفناک منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیٹ پورا منہ کھولے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر کسی جانور کی طرح پانی پی رہی تھی۔ سوئمنگ پول تیزی سے خالی ہو رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ بھیانک بات یہ تھی بلب کی روشنی سے جو کیٹ کا سایہ تھا وہ کیٹ کی جگہ کسی بہت بڑے درخت کا سایہ تھا۔ مائیکل کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی چیخ گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ مائیکل نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں جان وک تھا۔ میری بات غور سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو۔ اب تمہارے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلنی چاہیے اور نہ ہی تم کچھ بولو گے، سمجھے؟ جون نے کہا تو مائیکل نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ جون نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ کیٹ کے وجود پر کسی بلا کا سایہ ہے، وہ کوئی عام بلا نہیں، یہ ایک اسیب کی ایک بہت خوفناک نسل ہے۔ اس کا وجود ایک درخت جیسا ہے، یہ کسی عام درخت کی طرح 1 سال یا 2 سال ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے چل کر کہیں اور جا سکتا ہے، یا پھر کسی انسان کے اندر سما جاتا ہے اور 10 سالوں بعد اس کو پیاس لگتی ہے تب اس کا کسی انسان کے اندر سمانا ضروری ہوتا ہے، اور جب اس کی پیاس ختم ہوتی ہے انسان ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ بلا پانی پیتی ہے تو آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کے سامنے جا رہا ہوں اور جب میں تم سے پانی مانگوں گا تم فوراً کین مجھے دے دینا، یاد رہے کوئی غلطی نہ ہو۔ جون نے مائیکل کو کہا تو مائیکل نے ہاں میں سر ہلا دیا اور جون آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کیٹ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب بس کرو، کتنا پانی پیو گے؟ جون نے اونچی آواز میں کہا تو کیٹ نے پانی پینا بند کر دیا اور سر اٹھا کے جون کی جانب اپنی انگارہ برستی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ جون ویک تم پھر آ گئے؟ کیٹ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے لوٹ آیا ہوں، جون نے مسکرا کر کہا۔ لگتا ہے تمہیں زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے، میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ تم اپنی بیماری سے بہت ہی جلد مرنے والے ہو، مگر تم میرے ہی ہاتھوں مرنا پسند کرتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ جون کچھ کہتا جون نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے، وہ دوسرے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ دیکھ کر کیٹ کے منہ سے بھیانک قہقہ نکلا۔ ارے تم تو اپنی موت خود ہی مرنے لگے، کیٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پانی؟ جان کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تو مائیکل کین لیے دوڑ کر جون کے پاس آیا، مگر اس سے پہلے جون کے پاس پہنچتا کیٹ نے اس کے ہاتھ سے کین چھین لیا اور اسے دھکا دیا تو مائیکل سوئمنگ پول میں جا گرا۔ میرے خیال میں تم سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے، کیٹ نے کین کو منہ لگایا اور سارا پانی پی گئی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، اس کی واقعی تمہیں ذرا ضرورت تھی، جون نے کہا اور یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیٹ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ تم نے کیا پلا دیا مجھے؟ اس نے غرا کر کہا۔ غلط نہیں بولو، میں نے نہیں، تم نے خود پیا ہے۔ اچھا ہے تمہارے فنا ہونے کا ذمہ اب مجھ پر نہیں آئے گا، جون نے مسکرا کر کہا۔ ادھر کیٹ سینہ پکڑ کر کھانسنے لگی اور اس کے حلق سے کسی زخمی درندے کی طرح غرانے کی آوازیں نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گاڑھا سیاہ دھواں نکلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ایک آخری چیخ کے ساتھ دھواں نکلنا بند ہو گیا اور کیٹ کا وجود بے جان ہو کر گر گیا۔ مائیکل بھی سوئمنگ پول سے باہر نکل کر حیرت انگیز منظر کو دیکھنے لگا۔ صبح جون ویک جانے لگا تو مائیکل نے روک لیا۔ جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سوال ہوں گے۔ پھر جون نے اس نوجوان اور اسلامک سینٹر جانے کے بارے میں بتایا۔ جب میں اسلامک سینٹر گیا تو مجھے معلوم ہوا وہ کوئی عام پانی نہیں تھا، زمزم کا پانی تھا جس کو پینے سے شفا ملتی ہے، اور میری بھی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ اس سے تو مجھے کیٹ کا خیال آیا۔ اتنے میں ایک ملازم نے کیٹ کی ہوش میں آنے کے بارے میں بتایا کہ اب کیٹ بالکل تندرست لگ رہی ہے، آئیے کیٹ سے ملیے۔ مائیکل نے جون سے کہا۔ نہیں، ذرا جلدی میں ہوں، جون نے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ مائیکل نے سوالی انداز میں پوچھا۔ مائیکل نے مسلمان ہو گیا ہوں اور میں اسلامک سینٹر جاؤں گا جس اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب اس کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، جون نے کہا۔ مائیکل مسکرا پڑا۔ اتنی دیر میں جون اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ ارے کہاں رہ گئی ہے؟ جون بڑبڑایا۔ شاید تمہیں یہ چاہیے،
مائیکل نے سگریٹ کی ڈبی نکال کر کہا، دراصل زیادہ نہیں پیتا ہوں، کبھی کبھی پیتا ہوں۔ نہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، جان نے کہا اور پھر جیب سے ایک چوئنگم نکال کر منہ میں ڈالی۔ میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے اور تم بھی یہ کبھی کبھی والا شغل چھوڑ دو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، جان نے کہا اور چل دیا، جبکہ مائیکل اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔